آج میں آپ کو درود شریف کے بارے میں بتاؤں گی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر رضی اللہ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسحاق نے آمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور بی بی سارہ نے رضی اللہ عنہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے بھی آمین کہہ دی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم شب معراج والے دن زیادہ سے زیادہ اس درود پاک کا ورد کیا کریں۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں ہمیں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور ہر قدم پر اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، اور ہماری ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، ہمارے مال و اسباب میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔